گئے تھے، ان کو اسپیشل لایا گیا اور ان کو دوبارہ اسلام آباد تعینات کیا گیا. اور اسلام آباد کے اندر پچھلے ایک سال میں انہوں نے کیا کیا؟ پولیس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا. آپ سب اسلام آباد سے، آپ سب اسلام آباد کو کور کرتے ہیں، آج اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. اسلام آباد پولیس ایک رول ماڈل تھی پورے پاکستان کی پولیس کے لیے. ایک اس کو فرینڈلی پولیس کہا جاتا تھا، جس کا پولیسنگ جو دنیا میں تصور ہے پولیسنگ کا وہ فراہم کرتی تھی اسلام آباد کے باسیوں کو. پر جب سے یہ آئی جی صاحب اسلام آباد میں تعینات ہوئے ہیں، 25 مئی سے لے کے 25 مئی 28 فروری اور تیسرا فیز جو 6 مئی کو تھا، 1350 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. 1350 لوگوں کے اوپر. پہلے فیز میں 104 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دوسرے فیز میں 509 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور تیسرا جو کل ہوا ہے کل ملا کے 61 لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہوا ہے. ابھی ڈی سی پرمیشن نہیں دے رہا، اس کے پاس نے پینڈ کیا ہوا ہے، ابھی فیصلہ نہیں دیا. اور آئی جی صاحب آپ کس قانون کے تحت عام لوگوں کے گھروں میں جا کے زبردستی گھستے ہیں؟ آپ کے پاس سرچ وارنٹس نہیں ہوتے. آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کل کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان خواتین کی ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ جب بندے وہاں نہیں ملتے آپ کن کو پکڑتے ہیں؟ ان کے رشتہ داروں کو. رشتہ دار نہیں ملتے آپ بچوں کو پکڑتے ہیں. بچے کی ایج کیا ہے؟ کوئی 8 سال کا، کوئی 12 سال کا، کوئی 16 سال کا. اگر اس پہ بھی بس نہیں چلتا آپ ان کے والدین کو پکڑتے ہیں، بزرگ خاندان والوں کو پکڑتے ہیں، عورتوں کو پکڑتے ہیں. کبھی اسلام آباد کی ہسٹری میں یہ جبر، یہ تشدد ہم نے نہیں دیکھا. اور یہ آئی جی صاحب بڑے فخر سے یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب کہتے ہیں محاورہ وین کرائم پیز کرائم ڈبلز، کیونکہ پھر آپ کو 17 امتیاز ملتا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے، آپ اور شیر ہوتے ہیں. اس وقت ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تحریک انصاف کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ان کا اپنا کام ہے، جو میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے اپنے میڈیا کو جو انہوں نے ٹکٹس دی ہیں، خبر دی ہے، اس کے تحت ایک سال میں 1.5 ارب مالیت کی گاڑی چوری ہو چکی ہوئی. 1.5 ارب مالیت کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود پولیس کہہ رہی ہے. اسلام آباد میں قتل، اقدامات قتل، ڈکیتی 550 وارداتیں ہو چکی ہوئی ہیں. صرف پچھلے ایک ہفتے میں اسلام آباد جیسے شہر میں 6 قتل ہو چکے ہیں. اگر ہم سال نکالیں تو 50 سے زیادہ قتل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اسلام آباد آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں. کیا اشر کر دیا؟ کیا ہمیں ایسا آئی جی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی پولیس چاہیے؟ ہم تو کہتے تھے کہ پنجاب کی پولیس گلو باٹ ہے. ہم تو کہتے تھے کہ زرداری نے بہادر بچے پالے ہوئے ہیں سندھ کے اندر. آج آپ نے ایک سال میں اسلام آباد پولیس جو رول ماڈل تھی اس کو بھی تباہ کر دیا. اس آئی جی کے نیچے ہمیں اسلام آباد میں ایسے آئی جی نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسے آئی جیز نہیں چاہیے. ہمیں اسلام آباد میں ناصر آفتاب جیسی پولیس نہیں چاہیے. ہمیں وہ پولیس چاہیے جو ہماری حفاظت کر سکے، جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکے، جو ہمارے گھر کو پروٹیکٹ کر سکے، ہماری فیملی کو پروٹیکٹ کر سکے. اگر آپ اس طرح کنٹینیو کریں گے، ہم کنٹیمپٹ میں جا چکے ہوئے ہیں اس آئی جی کے خلاف، سیکرٹری انٹیریئر کے خلاف، منسٹر انٹیریئر کے خلاف اور ڈی سی کے خلاف. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے. آج میں دوبارہ ایک اور پٹیشن کر رہا ہوں، کیونکہ ہم 14 کو دوبارہ اسلام آباد اور پورے پاکستان کے اندر جس طرح پہلے 4000 پوائنٹس پہ پاکستان کی تحریک انصاف اور عوام نکلی تھی، 14 کو دوبارہ اظہار یکجہتی شو کر رہے ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے، پاکستان میں سپریم کورٹ کے لیے. اگر آئین ختم ہو جائے گا جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو بنانا ریپبلک بن جائے گی. وہ ویسے بنانا ریپبلک سے چینج کر کے انہوں نے پائن ایپل ریپبلک تو بنا ہی دی ہے، پر اس سے بھی یہ آگے نہ چلے جائیں. تو آپ سب سے توسط سے میں اس گورنمنٹ کو، اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لوگ باہر آنے سے نہیں رکیں گے. لوگ اس مہنگائی کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس تشدد کے خلاف نکلیں گے. اور جب عمران خان صاحب کال دیں گے پورے پاکستان میں لوگ نکلیں گے اور اپنے اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. شکریہ. ہماری خواتین جو کہ جن پہ تشدد ہوا ہے ان سے بھی پوچھ لیں ان کے ساتھ ہوا کیا پولیس میں. شمائلہ اور میں
آپ لوگ بولیں. مجھے تو بتانے کی میرے خیال ہے السلام علیکم پہلے تو آپ سب کو مجھے تو پہلے میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنی مس ہینڈلنگ کی گئی. میں وہاں پر پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شاید کسی کو نہیں پتا, کچھ میڈیا والوں کو شاید بات پتہ ہو کہ جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, جب اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پولیس والی نے پیچھے سے پکڑا, زور سے مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائڈ سے, لیفٹ آرم سے. پھر جب میں نے اسے پش کیا, میں نے اسے چھڑوا کے میں جیسے ہی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے سراؤنڈنگس میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی, سارا میڈیا تھا. مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی اس وقت ظاہر اوبویسلی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ. انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کیوں کی, وائی دے ڈو دیٹ. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ, میں اوبویسلی اس سے میں اتنی اس سے اگریسو ہوئی ہوئی تھی کہ میرے اگریسو ہونا بنتا تھا. ہم وہاں پہ ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے, ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہم نے وہاں ہم اسلحہ بارود لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا, نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے. تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والی کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو, اس کو پکڑو. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا, لیکن میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں. لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائڈ سے پکڑا, دونوں آرمس کی سائڈ سے, اور جان کے مجھے نیچے گرایا ان لوگوں نے اور مجھے ڈریگ کرتے ہوئے لے کے گئے. اتنے برے طریقے سے ڈریگ کیا اور میرے کپڑے بھی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں, تو وہ بھی نہیں کرنے دیے. میں نے کہا میرے سائڈ پہ ہو رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہونے دو, ڈیم کیئر. انہوں نے میری کیئر ہی نہیں کی. انہوں نے, میں جب وین میں مجھے زور سے جا کے پش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہاں ہیں, میری کیا چیز کہاں ہے, اور میرے موبائل سے میرا موبائل بھی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے. میرے نیلز مارے, میرے سب جگہ میرے اتنا پین ہے, میرے مسلز ایشوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو میرے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی, نہ بھولنا چاہیے. تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کو. آئی ڈونٹ نو وہ ایکشن کب لیں گے ان چیزوں کا. ایز میم شیری نے جس طرح بتایا کہ میں ریلی کا پارٹ نہیں تھی, ہم ایز اے سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ. اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی, نہ روڈز بلاک تھی نہ کچھ. ان کی جب ریلی نکل گئی, میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم از کم 1 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی. اور سڈنلی مجھے شور کی آواز آئی, میں رکی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے, ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وین چلی گئی. تو میں فیس بک پہ بلکہ لائیو تھی, تو میں سب کو یہ بتائی تھی کہ اتنا خواتین کو اریسٹ کر لیا. تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے, مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, ایک وین آ رہی ہے, اب تم بھی ساتھ چلو گی. اور وہ 8 ہمیں 10-12 تھیں جنہوں نے گھیرا ڈال لیا تھا. اور پھر میں نے پھر ریزسٹ نہیں کیا, کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ اتنا مس ہینڈل کریں, کہ ان کے ارادے یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے. تو میں بڑا سائلنٹلی, انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی گئی تھی تھانے. لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں, ہمارا گناہ کیا ہے, ہمارا مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور 7-8 گھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے, میری فیملی کو, میرے بچے. ہم مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فیملی, ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا. اور پھر رات کو آئی تھنک 3 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا. لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لیے تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ہم ایز اے پاکستانی, پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں, کوئی لا نہیں, کوئی رول نہیں, جنگل, اس جنگل. دیکھیں آپ ہیومن کیپٹل تو اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں نا جب آپ کی انسانی حقوق یہاں ہو. جب انسانی حقوق کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں تو پھر آپ ہیومن کیپٹل کی کیا بات کریں. اکانومی جو آپ کی ہے اور ہیومن کیپٹل ہے وہ لنکڈ ہے سیاسی اسٹیبلٹی سے, ہیومن رائٹس کے آبزرونس سے. آپ نے, میں بار بار کہتی ہوں, 7 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن سائن کی ہیں. آپ سب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ جو بچوں کو پکڑا ہے, ہم نے دستخط کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ پہ. آپ نہیں بچوں کو اس طرح اٹھا کے ان پہ تشدد کر سکتے. لیکن ادھر قانون تو ہے ہی نہیں. جب آئین کو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں تو باقی رول آف لا اور قانون کدھر سے رہیں گے. اور
ایک بات میں واضح کر دوں کیونکہ چیری بلاسم نے کل بڑی ٹویٹس ماری ہیں کہ جی اداروں کے خلاف خان صاحب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی بول رہی ہے. دیکھیں اداروں کے خلاف ہم نہیں بول رہے تھے. نواز شریف, فضل الرحمان زرداری, وہ ویڈیوز ساری ہیں, پھر سے ہم نے پوسٹ کی ہیں. لیکن اگر آپ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے کسی ادارے میں, اس کو آپ اگر نیم کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے پہ تنقید ہے, بلکہ ادارے کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے اداروں سے تاکہ ادارے نہ خراب ہوں, اداروں پہ نہ وہ تہمت لگے جو ایک یا دو شخص لگانا چاہ رہے ہیں. اس واسطے اداروں کی تنقید بالکل نہیں کر رہے خان صاحب. ہاں شخصیتوں پہ کر رہے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے, جنہوں نے قتلانہ حملہ کے پلاٹس بنائے ہیں. ایک ہوا وزیر آباد میں, ایک یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بنا تھا. وہ حق بنتا ہے عمران خان کا کہ ان کا نام لیں جن لوگوں نے وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف قتلانہ سکیمز بنائی ہیں اور کوشش بھی کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نواز شریف وغیرہ ان کو بھول گیا ہے. آصف زرداری نے ادارے کی کو اٹیک کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہندوستان بھیجو کویسچننگ کے لیے. یہ ہوتا ہے ادارے پہ تنقید کرنا, اداروں پہ تہمت لگانا. یہ جب زرداری نے امریکہ کو کہا میری مدد کرو میری فوج کے خلاف, یہ ہوتا ہے اداروں پہ تنقید کرنا. تو ذرا چیری بلاسم کا کام کم کرو, ہوش میں آؤ, دیکھو کس نے اداروں پہ تنقید کی ہے اور کون چاہتا ہے کہ ادارے صاف اور شفاف ہوں. اس واسطے جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہر شخص کی اکاؤنٹیبلٹی جو غلط کام کرتا ہے ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی ادارے میں بھی ہو. تھینک یو. تھینک یو.